السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی کیسی تھی اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کیسی تھی، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور دنیا کے سب سے بڑے عظیم لیڈر بنے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو آلموسٹ 6 صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ان 6 صدیوں میں کسی پیغمبر کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس گیپ کی وجہ سے لوگ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خدا پرستی کے بجائے نوع انسانی، نوع جمادات، سورج، چاند، ستارے، الغرض خالق کی تخلیق کردہ ہر مخلوق کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور خدا کی احدیت اور سمادیت کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وہ تاریک دور تھا جس میں غیرت حق نے اپنی فطرت کے قانون ری ایکشن کو حرکت دی، جس کے نتیجے میں 571 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے قبل آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ رضاعت کا ایام حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزرتے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں آپ نے والدہ ماجدہ کے ساتھ یثرب کا سفر کیا اور اس سفر سے واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا جو ہیں وہ ان کی شرکت میں آپ چلے جاتے ہیں اور 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور کو اپنے چچا جناب ابو طالب کا متوسط الحال گھرانہ مل جاتا ہے، جہاں آپ کو چچا چچی کا محبت بھرا سلوک مل جاتا ہے، اور یوں حضور کا جو کم سنی کا دور تھا وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کم سنی میں ہی حضور نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا آغاز کر دیا، کیونکہ اہل قریش جو تھے وہ اکثر تاجر تھے۔ مقامی پیداوار کو ایکسپورٹ کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، اسلحہ اور سونا وغیرہ امپورٹ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا سامان لے کر کافلوں کی شکل میں کبھی شام اور کبھی یمن کا رخ کرتے تھے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے واقفیت کا یہی ایک بہترین ذریعہ تھا۔ حضور اپنے چچا کے ساتھ اس سلسلے میں پہلی بار شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں باہرہ نامی ایک عیسائی راہب نے حضور میں نبوت کی نشانیاں دیکھی تو حضور کے لیے شام کے یہود و نصارہ کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا، جس بنا پر جناب ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا۔ 25 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے قافلے کی نگرانی کرتے ہوئے شام کا دوسرا سفر کیا، جس میں حضور نے اپنی ایمانداری اور صداقت و تجارتی فہم سے اپنا خاصا پرافٹ جو ہے وہ لے کر حضرت خدیجہ کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری، صداقت، فہم و فراست سے متاثر ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ حضور نے اس پیغام کو قبول فرماتے ہوئے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ اب حضور کی زندگی میں ایک اور تبدیلی آئی کہ حضور جب لوگوں کو خدائے واحد کو چھوڑ کر طرح طرح کی مخلوقات کی پوجا کرتے دیکھتے تو وہ بیزار ہو جاتے، اور اس بیزاری میں حضور 3 دن تک غار حرا میں عبادت میں گزارتے۔ 40 برس کی عمر میں حضور پر پہلی وحی کا نزول بھی اسی غار حرا میں ہوتا ہے، جب جبریل امین وحی لے کر حضور کے پاس سے تشریف لائے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہلی وحی تھی جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پہلی وحی کے بعد یہ سلسلہ کچھ عرصے تک وحی کا جو سلسلہ تھا یہ منقطع ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وحی کا سلسلہ سورہ مدثر کی چند آیات سے ہوتا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے دعوت حق کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی چند آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دینے کا پیغام دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے عزیز و اقارب کو گمراہی کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس تحریک دعوت حق کا آغاز حضور اللہ کے حکم سے اپنے عزیز و اقارب سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دعوت حق بلند کی۔ سرداران قریش پیغام حق سن کر طیش میں آگے، اور چند ایک کے سوا باقیوں کا جو ہے اس پر رسپانس کافی دل شکن ملتا ہے۔ بہت کاوشوں کے باوجود آپ کے عزیز و اقارب جن میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان وغیرہ سر فہرست ہیں، وہ گمراہی پر ڈٹے رہے اور حضور کے جو ہے وہ جانی دشمن بن گئے۔ عزیز و اقارب کے بعد اب تحریک دعوت حق دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ اب آپ ام القریٰ مکہ اور ومن حولہا اس کے اطراف میں لوگوں کو دعوت حق دیجیے۔ اب دعوت حق کو حضور نے مکہ اور مکہ کے اطراف جو ہیں طائف، حنین، یثرب اور مہاجرین کے ذریعے حبشہ کے عیسائی بادشاہ اصحمہ تک کلمہ حق پہنچایا۔ دوسرے مرحلے کے بعد اب دعوت حق تیسرے زینہ پر قدم رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کہ آپ صرف مکہ اور مکہ کے اطراف کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جیسے جیسے تحریک دعوت حق زور پکڑتی گئی، دوسری طرف کفار مکہ طیش میں آتے گئے اور حضور کے اصحاب کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ان کے ان مظالم سے تنگ آ کر کچھ اصحاب حبشہ ہجرت بھی کرتے رہے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 622 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضور بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے پر انصار نے شاندار طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پہلی رات حضور نے حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا، بعد میں اسی جگہ کو قیمتاً خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ اسی دوران جو ہے عقد مواخات ہوا۔ عقد مواخات یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ مسلمانوں کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اب مسئلہ رہ گیا مدینے کے جو یہودی تھے ان کا، جو ایک مدت سے یثرب پر حکمرانی کرتے آ رہے تھے۔ حضور نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ میثاق مدینہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا جس کو حضور نے متعارف کروایا۔ یہ مختصر ترین ایگریمنٹ صرف 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور تھا جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کا پہلا حصہ انصار و مہاجرین کے لیے تھا اور دوسرا جو حصہ ہے اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں حصوں کے آرٹیکلز کو ہم مختصر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ تمام مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے اور مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہوگا بھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ تمام معاملات کے لیے آپس میں اختلافات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ یہ حصہ تھا جس کا تعلق مہاجرین اور انصار کے ساتھ تھا۔ دوسرا حصہ جس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور مدینہ کا جو دفاع ہے جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ہی ذمہ داری سمجھیں گے اور بیرونی حملے کے وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا اور مسلمانوں کے قتل ناحق پر اگر وہ رسا رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ مدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضور کی ہوگی اور حضور کا فیصلہ قطعی فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کی سربراہ حضور کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور یہودیوں کی افواج کے سربراہ بھی بن گئے۔ ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہوگا۔ یہ تھا ریاست مدینہ کا منشور۔ اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا اور کیونکہ ان کے سب جو خدشات اور غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا کہ جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر فرد کو اپنے عقیدے پر قرار بند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہ پہلا انٹرنیشنل ایگریمنٹ 622 عیسوی میں ہوا جس میں ایک غیر قوم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لیا۔ یوں اسلام غالب ہونے لگا مگر کچھ ہی عرصے تک اس میں عہد شکنی ہونے لگی اور جب حالات بغاوت تک پہنچ گئے تو حضور نے جوابی قدم بھی اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک حکمران مدینہ رہے۔ ان 10 سالوں میں آلموسٹ 85 غزوات اور جنگیں ہوئی۔ انہی 10 سالوں میں مکہ فتح ہو گیا۔ یمن، عمان، امارات، بحرین، قطر وغیرہ یہ سب حضور کی حکمرانی میں شامل ہو گئے۔ سونے چاندی کے ڈیر، درہم و دینار، لباس و اناج کے اونٹ قطار در قطار مدینہ میں آنا شروع ہو گئے مگر مدینے کے حکمران کا طرز حیات بدلتا ہے نہ طرز رہائش۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ میں تو جب حضور کی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں، حضور کی لیڈرشپ کو پڑھتا ہوں اور آج کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں تو اس لیڈرشپ نہیں بلکہ اقبال کی زبان سے یوں کہتا ہوں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں قابوں کی نشین۔